کل عین باقیۃ یوم القیامت الا ثلاثہ، ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی سوائے 3 آنکھوں کے۔ یہ بات اس لحاظ سے اہمیت کے قابل ہے کہ قیامت کے دن اگر ہماری آنکھ ان 3 میں سے ہوئی تو رونے سے بچے گی ورنہ روئے گی۔ توجہ فرمائیے، کل عین باقیۃ یوم القیامت الا ثلاثہ، 3 آنکھیں ایسی ہیں یہ قیامت کے دن نہیں روئیں گی، باقی ہر آنکھ کو رونا پڑے گا۔ یہ کون کون سی ہیں؟ عینن بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت سے روئی ہو، وعینن غضت عن محارم اللہ، اور وہ آنکھ جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک گئی ہو، غیر محرم کے دیکھنے سے رکی ہو، وعینن سحرت فی سبیل اللہ، اور وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں رات کو جاگی ہے۔ ویقال، اور کہا گیا ہے کہ ثلاثت اشیاء تقسی القلب، 3 چیزیں دل کو سخت کرتی ہیں۔ الضحک من غیر عجب، بغیر تعجب کے ہنسنا، والاکل من غیر جوع، بغیر بھوک کے کھانا کھانا، والکلام فی غیر حاجہ، بغیر ضرورت کے باتیں کرنا۔ یہ 3 چیزیں انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خطاؤں پر اللہ کے سامنے روئیں، تنہائیوں کے اندر، تہجد کے بعد، اندھیروں میں، تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہو جائے۔ مر الحسن البصری بشاب یضحک، حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک ایسے نوجوان کے پاس سے گزرے جو ہنس رہا تھا۔ فقال، فرمایا، یا بنی هل جزت علی الصراط، اے بیٹے کیا تو پل صراط سے گزر چکا؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ قال هل تبین لک انک تسیر الی الجنہ، تجھے یہ بات پتہ چل گئی کہ تو جنت جائے گا؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ قال ففیم الضحک، یہ ہنسنا کس بات کا؟ فما رؤی الشاب ضاحکا بعد ذلک، اللہ والے کی نصیحت تھی، کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ نوجوان اپنی پوری زندگی میں ہنستا نظر نہیں آیا۔ دل پہ ایک غم آ گیا، ابھی تو پل صراط سے گزرنا ہے، ابھی تو قیامت کے دن فیصلہ ہونا ہے۔ جب یہ بات دل میں آ جاتی ہے پھر انسان کی ہنسیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر غم دل کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ ہمارے اکابر اللہ کی رضا کے لیے روتے تھے اور اپنے رونے کو دوسروں سے چھپایا کرتے تھے، پتہ ہی نہیں چلنے دیتے تھے کہ کوئی رو رہا ہے یا نہیں۔ سنیے، محمد ابن واسع کہتے ہیں، لقد ادرکت رجالا، میں نے ایسے لوگوں کو پایا، دیکھا، کان الرجل یکون رأسہ ورأس امرأتہ علی وساد واحد، کہ اس کا اور اس کی بیوی کا سر ایک تکیے کے اوپر ہوتا تھا، دونوں لیٹے ہوئے ہوتے تھے۔ قد بل تحت خدہ من دموعہ، اس شخص کے آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے ہوتے تھے۔ لا تشعر بہ امرأتہ، بیوی کو پتہ نہیں چلتا تھا، نہ آواز نہ کوئی حرکت، بس دل پہ غم ہے اور آنسو گر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص کا رونا، کہ ایک تکیے پر دونوں کے سر ہیں اور خامد کے آنسو تکیے پر بہ رہے ہیں، اور ساتھ بیوی کا سر، اور بیوی کو پتہ نہیں چلتا تھا خامد رو رہا ہے یا نہیں۔ وَلَقَدْ أَدْرَكْتُ رِجَالًا، فرماتے ہیں میں نے ایسے بندے بھی دیکھے،
کان احدہم یقوم فی الصف، ان میں سے ایک نماز کی صف میں کھڑا ہوتا، وتسیل دموعہ علی خدیہ، اس کے آنکھ اس کے رخساروں پر بہ رہے ہوتے تھے، لا یشعر بہ الذی الی جنبہ، اس کے ساتھ والے نمازی کو پتہ نہیں چلتا تھا یہ رو بھی رہا ہے یا نہیں رو رہا۔ یہ ہے اخلاص کا رونا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، ان کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الصلاۃ، نبی اسلام کے زمانے میں سورج گرہن لگ گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، وقام الذین معہ، صحابہ بھی ساتھ کھڑے ہو گئے، فقام قیاما فطال القیام، نبی علیہ السلام نے لمبا قیام کیا، ثم رکع فاطال الرکوع، رکوع کیا اور لمبا رکوع کیا، ثم رفع رأسہ وسجد فاطال السجود، پھر نبی علیہ السلام نے سر اٹھایا، دوسرا سجدہ کیا، لمبا سجدہ کیا، ثم رفع رأسہ وجلس فاطال الجلوس، نبی علیہ السلام نے سر اٹھایا، جلسہ کیا، لمبا جلسہ، ثم سجد فاطال السجود، دوسرا سجدہ کیا، لمبا، ثم رفع رأسہ وقام، پھر نبی علیہ السلام دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے، فصنع فی رکعت الثانیۃ مثل ما صنع فی رکعت الاولی من القیام والرکوع والسجود والجلوس، تو نبی علیہ السلام نے پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت بھی ادا فرمائی۔ پھر نبی علیہ السلام رونے لگ گئے، وَيَقُولُ، اور روتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لم تعدنی ھذا وانا فیہم، اے اللہ آپ نے وعدہ نہیں فرمایا ہوا اور میں تو ابھی ان کے اندر موجود ہوں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان میں ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اس وقت تک بھی عذاب نہیں دیں گے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا کہ اے پروردگار عالم، لم تعدنی ھذا وانا فیہم، لم تعدنی ھذا ونحن نستغفرک، آپ نے وعدہ نہیں فرمایا میں ان میں موجود ہوں، آپ نے وعدہ نہیں فرمایا کہ جب تک ہم استغفار کرتے رہیں گے آپ عذاب نہیں دیں گے۔ تو دیکھیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی سورج کی اس حالت کو دیکھ کر اللہ رب العزت کے عذاب سے کتنا خوف کھاتے ہیں۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لما نزلت، جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی نا، افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، بکا اصحاب الصفۃ حتی جرت دموعہم علی خدودہم، اصحاب صفہ اس آیت کو سن کے روئے حتیٰ کہ ان کے آنسو ان کی رخساروں پر بہنے لگے۔ فلما سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکا معہم، اللہ اکبر، جب نبی علیہ السلام نے اصحاب صفہ کو اس طرح روتے دیکھا تو اللہ کے نبی بھی ساتھ رو پڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا یلج النار من بکا من خشیت اللہ، جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے روئے گا،
ولا يدخل الجنت مصر علی معصیت، اور جو اپنے خطا اور گناہ پر بار بار اصرار کرے گا، ایسے اصرار کرنے والے کو جنت میں نہیں بھیجا جائے گا. وَلَوْ لَمْ تَذْنِبُوا لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يَذْنِبُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ. سبحان اللہ. اب آگے یہ رونا آتا کیسے ہے، یہ بات بھی سن لیجئے، تاکہ ہم بھی کوشش کریں کہ ہمیں وہ نعمت حاصل ہو جس سے کہ ہماری آنکھیں بھی نم ہو سکیں. چنانچہ فرماتے ہیں اذا قلت خطایاہ سرعت دمعتہ، جس بندے کے گناہ کم ہوتے ہیں اس بندے کے آنسو جلدی نکلتے ہیں. یہ جو گناہ ہے نا، انہوں نے آنسو کے راستے کو بلاک کیا ہوا ہوتا ہے. جب راستے میں کوئی کچرا پھنسا ہوا ہو تو پھر چیز نہیں آتی. یہ گناہوں کا کچرا پھنسا ہوتا ہے راستے میں، آنسو نہیں نکلتے، نچوڑنے سے بھی نہیں نکلتے. کوشش کرے نا بندہ کہ میں اپنی آنکھوں کو نچوڑوں، پھر بھی نہیں نکلتے. ہاں، سچی توبہ کر لے اور گناہوں کی یہ ظلمت ختم ہو جائے تو خود بخود آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں. تو ایک ہے جس کے گناہ کم ہوں گے اس کو رونا زیادہ آئے گا. اور دوسرا، من اکثر اللہ صدقہ، جو دل میں نیت کا سچا ہو، نیت خالص ہو، تو دل کی یہ جو سچائی ہوتی ہے یہ بھی آنکھوں سے آنسو بہا دیا کرتی ہے. ندیت عیناہ واجابتہ اذا دعاہما. اور تیسری چیز، اذا کرح القلب ندیت عینان، جب دل مغموم ہوتا ہے تو پھر آنکھوں سے خود بخود آنسو آ جاتے ہیں. تو آخرت کے غم کو اپنے دلوں پر سوار کر لیجئے تاکہ اسی دنیا میں ہماری آنکھوں سے آنسو نکلیں اور ہماری خطائیں ادھر ہی صاف ہو جائیں. یہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں. ایک ایک آنسو پچھلے سب گناہوں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے. اس سلسلے میں علماء امت کے ذرا اقوال سنیے. قال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ من استطاع منکم ان یبکی فلیبکی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو رو سکتا ہے وہ روئے، ومن لم یستطع فلیتباکی، اور جو تم میں سے جو رو نہیں سکتا وہ رونے والی صورت بنا لے. ہو سکتا ہے اللہ اس بہروک کو ہی قبول فرما لے. اللہ کو رونا تو اتنا پسند ہے نا. چنانچہ کرا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھ رہے تھے. جب انہوں نے پڑھا ویل للمطففین اور پہنچے یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن جب انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، بکا رونے لگ گئے، حتیٰ کہ غش کھا کے گر گئے. وامتنع من قراءۃ ما بعدہ، اور ان کی قرات وہیں پر موقوف ہو گئی، آگے قرآن پڑھ نہ سکے.